دینی اعمال میں سے بہترین عمل نماز ہے۔ اگر نماز قبول ہو جائے تو باقی جتنے بھی اعمال ہیں انسان کے وہ سارے قبول ہو جائیں گے، لیکن اگر انسان کی نماز ہی رد کر دی گئی تو کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ لہذا نماز کو اول وقت میں پڑھنا چاہیے اور اسے اہمیت دینی چاہیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر کوئی انسان نماز کو معمولی چیز سمجھے تو ایسا انسان بروز قیامت عذاب کا مستحق ہوگا، اور نماز کو اسی انداز میں پڑھنا چاہیے، اس کے ایک ایک واجب رکن کو، ایک ایک واجب حصے کو اسی طرح سے انجام دینا چاہیے جس طرح سے شریعت مقدسہ میں حکم ہوا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا اور ان کے سامنے آ کر نماز پڑھنے لگا۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا لیکن بہت جلدی میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے نماز پڑھنے کی، لہذا وہ تیزی سے اور فل سپیڈ میں نماز پڑھتے ہیں۔ نہ وہ رکوع کو صحیح انجام دے رہا تھا، نہ وہ سجدے کو صحیح انجام دے رہا تھا۔ رکوع کو انجام کیسے دینا چاہیے؟ جہاں پر رکوع کا حکم یہ ہے کہ انسان مکمل طور پر رکوع میں جھکے اور پھر اس کا ذکر پڑھے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان مکمل نہیں جھکتے بلکہ اتنا سا جھک جاتے ہیں یا تھوڑا سا جھکنے کے بعد رکوع کو انجام دیتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رکوع کا ذکر مکمل ہونے سے پہلے ہی انسان کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر انسان سجدے میں گیا تو سجدے کا ذکر ابھی مکمل ہوا نہیں اور اس سجدے سے سر اٹھا لیا۔ تو اس انداز میں جب وہ نماز پڑھ رہا تھا تیزی کے ساتھ، نہ رکوع کو مکمل انجام دے رہا تھا اور نہ ہی سجود کو، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ اگر یہ شخص اسی حالت میں مر جائے جبکہ یہ نماز پڑھ رہا ہے تو یہ میرے دین پر نہیں مرے گا۔ آپ کے دین پر نہ مرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے دین پر نہ مرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں مرے گا۔ پھر فرق نہیں کرتا چاہے وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے یا نصرانی مرے، وہ مسلمان نہیں مرے گا۔ یہیں سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو انسان نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا، اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ مسلمان نہیں مرتا، تو وہ انسان کیسی موت مرے گا جو انسان نماز ہی نہیں پڑھتا، جو کبھی نماز کے قریب ہی نہیں جاتا۔ لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق نماز کو اہمیت دیں، اسے اول وقت میں پڑھیں۔ اور نماز کو کیسے پڑھنا ہے؟ نماز کے 11 واجبات ہیں، ان میں سے ہر ایک کو کس طرح سے انجام دینا ہے، اس کا صحیح شرعی طریقہ کیا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک ایک کر کے بیان کریں گے، جسے آپ دیکھیں، خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، تاکہ نماز پڑھنے کے وقت کوئی بھی نمازی کوئی غلطی نہ کرے جس کی وجہ سے اس کی نماز باطل ہو جائے۔